قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ سبا کے چوتھے رکوع میں یہ قول نقل ہوا بستی کے مجرموں کا کہ ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ گویا مال اور دولت کی فراوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ایک سبب سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں مال اور دولت کی فراوانی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمراہی کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفیٰ، اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد ایسے نہیں ہیں کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں درجے کے اعتبار سے، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو کہ ایمان لائے اور اچھا عمل کرے۔ اگر تمہیں ہماری قربت چاہیے تو اس کے لیے ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو۔ اللہ کے نزدیک اہمیت کردار کی ہے، نہ کہ مال و دولت کی۔ الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور جو اچھا عمل کرے۔ فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں پوری طرح سے امن اور سکون میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں کو ہرانے کی، ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی صورت میں آیا کہ ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کے ساتھ ضد کرتا ہے کہ اللہ کے نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کے برخلاف چیزوں کو جاری کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار پھیلاؤ، وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاشرے میں سچ عام ہو، وہ معاشرے میں جھوٹ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاشرے میں والدین کا ادب و احترام ہو، وہ چاہتا ہے کہ بچے بولڈ ہوں اور اپنے بڑوں کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ بغاوت کریں۔ معاذ اللہ، آج مغربی تہذیب کے تحت یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ انسان اگر جو ہے وہ منہ پھٹ ہے، ہاتھ چھوٹ ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بولڈ ہے، بڑا بہادر ہے اور بڑا دلیر ہے۔ اور جو آدمی ذرا جو ہے وہ ادب و احترام کرے، والدین کا، کلاس میں اساتذہ کا ادب و احترام کرے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بزدل ہے، یہ تو جو ہے وہ خوش آمدی ہے، یہ تو ڈرنے والا ہے، ڈرپوک ہے، معاذ اللہ۔ تو وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیات کو عاجز کر دیں، اولئک فی العذاب محضرون، ایسے ہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار ہو کر آئیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہے جو کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اور تم کسی چیز میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو تو وہ تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے، وہ تمہارا مال اللہ کیا محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول
اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے، نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے، نہ خراب ہونے کا ڈر ہے۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توشہ آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو جمع کرے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانکا، فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، اور تو ہمارا ولی ہے، ہمارا حمایتی ہے ان کے مقابلے میں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے، شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، شیطانوں نے انہیں شرک کی پٹیاں پڑھائی تھیں۔ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن تم میں سے بعض کے لیے نہ اختیار رکھیں گے نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کہ چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ کہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نہیں ہے مگر ایک انسان، اور چاہتا یہ ہے کہ یہ روک دے تمہیں ان معبودوں کی عبادت سے کہ جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترى، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو گڑھ لیا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب کہ وہ حق ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر بڑا واضح بڑا کھلا جادو۔ فرمایا وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ارے ہم نے انہیں کو کتابیں نہیں دی ہیں کہ جن کے بنیاد پر یہ پڑھ پڑھ کر اس طرح کی نبی اور قرآن کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اے نبی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھی نہیں بھیجا۔ وکذب الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تو یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کہ ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا، جو دولت ان کو دی تھی، جو زراعت میں ترقی انہوں نے کی، جو تعمیرات میں انہوں نے بڑے بڑے شاہکار بنائے، آج بھی ان کے شاہکار احرام مصر کی صورت میں اور قوم سمود کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات موجود ہیں۔ فرمایا جو ٹیکنالوجی، جو وسائل، جو زراعت کے حوالے سے صلاحیت ہم نے ان کو دی تھیں، ارے یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پا سکے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا ہوا میرے انکار کا انجام، کیسے رہی پھر میری باز پرس۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اب ذرا تھوڑا جذباتی انداز ہے، اے نبی فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی بات کا میں تمہیں واعظ کہہ رہا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، دو دو کر کے یا تنہا تنہا، یا تو تنہا غور و فکر کرو دیانتداری کے ساتھ، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا بڑا کوئی جگری دوست ہے، قابل اعتماد دوست ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اپنے اس دوست کو لے آؤ اور دونوں مل کر تنہائی میں غور و فکر کرو، ثم تتفکروا، اور دونوں مل کر پھر علیحدگی میں غور و فکر کرو، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، دیکھو جو تمہارے ساتھی محمد ہیں ان پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ کیا کبھی تم نے ایسا پاگل دیکھا ہے کہ جو کہ اتنا پاکیزہ اور طہارت کا اہتمام کرنے والا ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسا مجنون دیکھا ہے کہ جو اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہا ہو؟ کیا تم نے کوئی ایسا مجنون دیکھا ہے جس کے اخلاق جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ کریم ہو، اخلاق کریمہ کا مالک ہو؟
غور کرو ذرا، تنہائی میں غور کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کر، یا دو قریبی دوست مل کر آپس میں مشورہ کرو، اس پہ غور کرو۔ ان هو الا نذیر لکم، یہ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہیں خبردار کرنے والے، بین ید عذاب شدید، ایک شدید عذاب کے آنے سے پہلے تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں نے تم سے جو بھی کوئی نذرانہ، کوئی چندہ، کوئی اجر مانگا ہے وہ تمہیں مبارک ہو، وہ تمہارے لیے ہے، مجھے مت دو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، اے نبی فرمائیے کہ بے شک میرا رب وہ حق برسا رہا ہے، تمہارے اوپر حق کی بارش کر رہا ہے۔ علام الغیوب، وہ تمام غیب کے راز جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، اے نبی کہیے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نے، جھوٹ نے نہ آج تک کوئی چیز پیدا کی ہے اور نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اور جو میرا رب حق ہے اسی نے پہلی بار بنایا ہے اور وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے نبی کہیے کہ اگر بالفرض میں بھٹک گیا ہوں تو وہ میں بھٹکا ہوں اپنی وجہ سے، اس میں میرا اپنا قصور ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی بنیاد پر ہے جو میری طرف میرے رب نے کی ہے، یہ مجھ پر میرے رب کا کرم ہے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، بہت ہی قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اے نبی کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھیں جب کہ یہ گھبرا جائیں گے، ان پر آفت آئے گی۔ فَلَا فَوْتَ، پھر بھاگ نہ سکیں گے، بچ نہ سکیں گے۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ایک قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اس وقت کہیں گے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے محمد پر، ہم ایمان لے آئے قرآن پر۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، لیکن اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس دور کی جگہ سے۔ آفت آنے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے ایمان مقبول تھا، قبول تھا۔ اب جیسے ہی موت کا فرشتہ دیکھ لیا، عذاب دیکھ لیا، اب اگر ایمان کا اعلان کریں گے بھی تو اب کوئی فائدہ نہیں۔ اب بہت دور جا چکے، تھوڑی ہی دور میں بڑا فاصلہ طے ہو گیا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، عذاب سامنے آ گیا، اب انسان کہاں سے کہیں اور پہنچ گیا۔ اَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس دور کی جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور وہ اس سے پہلے اس قرآن کا، اس حق کا کفر کر چکے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ پھینک رہے تھے بغیر دیکھے ہوئے، اور وہ اعتراض کر رہے تھے بلا دلیل بہت دور کی جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور جو ان کی آرزویں ہیں، جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کے درمیان، یعنی جو چیزیں پسند ہیں اب وہ چیزیں ان سے بہت دور کر دی جائیں گی، محروم کر دیے جائیں گے، تو رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ کما فعل باشیائہم من قبل، جیسے کہ ان کے ساتھ کیا گیا جو انہی کی طرح کے کردار کے لوگ تھے اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈال دیے ہیں۔ سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اس نے بنایا ہے فرشتوں کو رسول، پیغام لانے والا، وحی لانے والا، وہ اللہ سے وحی لے کر رسول تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے بنایا ہے فرشتوں کو پیغام لانے والا، جو کہ پروں والے ہیں، دو دو پروں والے ہیں، تین تین پروں والے ہیں، چار چار پروں والے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو بھی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو اسے کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو رحمت اللہ روک لے فلا مرسل لہ من بعدہ، اس اللہ کے بعد اس رحمت کو کوئی بھیجنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق جو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اول تو کوئی خالق ہے، اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کوئی ہے جس نے کچھ بنایا ہو، کوئی ہے خالق، اور پھر کوئی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا جواز ہے تمہارے شرک کا؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ کوئی پنڈت ہیں، کوئی پادری ہے، کوئی پروہت ہیں، کوئی نام نہاد قسم کے دنیاوی پیر ہیں جو تمہیں شرک کی پٹیاں پڑھا کر اپنے نذرانوں کے لیے، اپنی گدیوں کے لیے حق سے پھرا رہے ہیں، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر اے نبی وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، تو اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تیاری کرو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی بار بار آتا رہا ہے، انسانوں کی اکثریت کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کمانے میں اس طرح سے غرق ہوئے، بھول گئے اللہ کو، اس کے احکامات کو، آخرت کو، اور جب موت آئی تو دونوں ہاتھ خالی تھے، یہاں سے لے کر کچھ نہیں گئے۔ کیا انجام ہوا مارکوس کا؟ بہت لوٹ مار کی تھی۔ کیا انجام ہوا شاہ ایران کا؟ کیا ابھی انجام ہو رہا ہے حسنی مبارک کا؟ کہاں گئی وہ دولت؟ زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو دیگر حکمران ہیں وہ پھر بھی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، بھیڑ چال ہے، نہیں دیکھتے کہ اگلی بھیڑ کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر بھی لگے ہوئے۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے ایک بہت بڑا دھوکے باز، اللہ کے بارے میں دھوکا، اللہ کے ساتھ کچھ شریک ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنتا ہے، وہ سفارش کریں گے بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کے بارے میں دھوکا۔ یا یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ضرور بخش دے گا۔ ماں اپنے بچے کو چاہے گی آگ میں جلے؟ ارے اللہ تو ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیوں آگ میں ڈالے گا؟ اور یا پھر ایک دھوکہ یہ جو آئے گا آگے چل کر سورہ جاسیہ میں، اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود ہی بنی ہے، خود ہی چل رہی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کون دے رہا ہے؟ شیطان دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے بہت بڑا دھوکے باز۔ اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب دینے والا بھی ہے۔ تم اللہ کی تعریفیں نہیں کر رہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، تم حساب کتاب کا انکار کر رہے ہو، تم شریعت کی اہمیت کو کم کر رہے ہو۔ شریعت پر عمل کرو یا نہ کرو برابر ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، سبھی کو بخش دے گا۔ تو یہ جو تمہارا انداز ہے یہ دھوکے والا انداز ہے، شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تم بظاہر خوش ہو رہے ہو کہ ہم اللہ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا ودود ہے، ستار ہے، بس اللہ کی خوشکن والی صفات ہی بیان کر رہے ہو۔ قہار بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ تو فرمایا کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے بہت بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو بلا رہا ہے تاکہ اس کی جماعت والے ہو جائیں دہکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ وہ خود تو جہنم میں جائے گا، چاہتا ہے اکیلا نہ جاؤں، جہنم میں میرے ساتھ اب ایک پوری کی پوری جماعت جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خود تو ڈوبا ہے، وہ تمہیں بھی جو ہے وہ ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے۔
الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو بھلا وہ بد نصیب کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا اور وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے یوں جو ہے وہ دھوکہ دیا، میں نے یوں فراڈ کیا، میں نے یوں جو ہے وہ جھوٹ بولا، یوں میں نے اس کو جو ہے وہ جھل دیا، یوں میں نے گولی دی، بالکل عوامی زبان میں بڑا فخر سے بتا رہا ہے میں نے اس طرح سے کام کیا، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اور یا پھر بدعت کر رہے ہیں اپنے طرف سے بڑے نیکی کے کام، لیکن ہیں وہ بدعت، نہ قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، اور نہ ان کاموں کو شروع کرنے کا کوئی سبب پیدا ہوا، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ فرمایا بھلا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنے عمل کو اچھا دیکھ رہا ہے، اب کوئی توبہ کا امکان ہی نہیں ہے۔ توبہ تو وہ کرے جو گناہ پر نادم ہو اور جو اپنے گناہوں کو بڑے فخر سے بیان کرے، اور بدعات میں خدا نہ خواستہ ملوث ہو جائے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے عمل، ہے وہ بدعت۔ تو فرمایا کہ بھلا جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا وہ اس برائی کو اچھا دیکھ رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جی ان پر حسرت نہ کرے، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی کاریگری وہ کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بادل، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، بادلوں کو ہم ہانک دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح سے تمہارا بھی جی اٹھنا ہوگا، جیسے بیج مردہ تھا تمہارے سامنے بارش آئی زندہ ہو گیا، زمین بظاہر مردہ تھی تمہارے سامنے زندہ ہو گئی، اسی طرح سے تمہارا بھی جی اٹھنا ہوگا۔ من کان یرید العزہ، جو کوئی بھی چاہتا ہے عزت کہ اللہ مجھے عزت دے، اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کر دے، فللہ العزت جمیعا، تو عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ نظریہ، والعمل الصالح یرفع، اور اچھا عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف اللہ کیا عزت چاہیے تو پاکیزہ نظریہ اختیار کرو، اور اس کے بعد اس نظریے کی سربلندی کے لیے محنت کرو۔ پاکیزہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا کلام، اس کلام کو قبول کرو، اور اس کے بعد اس کلام کی خدمت کے لیے، اس کلام کو پھیلانے کے لیے، اس کلام کو عام کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو نافذ جاری ساری کرنے کے لیے عمل صالح کرو، محنت کرو۔ تو یہ دو کام اگر ہوں گے تو عزت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم دنیا میں رسوا ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے فیصلے ہمارے دشمن کر رہے ہیں، ہمارے بجٹ ہمارے دشمن بنا رہے ہیں۔ عزت اگر چاہیے تو قرآن کے ساتھ جڑو اور قرآن مجید کی خدمت کے لیے عمل صالح کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفع، اور جو اچھا عمل ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو کہ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، اور جو بھی ان کا مکر و فریب ہے وہ سارے کا سارا ٹوٹنے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، اور پھر انسانوں کو بنایا نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے جوڑے کر دیے، مذکر بنائے، مؤنث بنائے،
وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلم، کوئی مؤنث کوئی حمل نہیں اٹھاتی اور نہ اسے جنم دیتی ہے الا بعلم، مگر اس اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی عمر پانے والا لمبی عمر نہیں پاتا، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ اس کی عمر میں رفتہ رفتہ کمی ہو رہی ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں ایک کتاب میں ایک ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک ایسا ریکارڈ بنانا، مینٹین کرنا، ایسے ریکارڈ کو لکھنا اور اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير